أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. उस रोज़ जालिम आदमी अपने हाथों को काटेगा और कहेगा ऐ काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता। ये आगे 2-3 जो आयतें हैं ये इंसान के लिए बहुत ही सबक आमोज़ हैं और अगर इंसान इन पर गौर करे तो इंसान की ज़िंदगी को बदल सकती हैं। ये पहले अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया कि कुरैश जो कुफ़ार मक्का हैं वो मुतालबा करते हैं फ़रिश्ते नाज़िल क्यों नहीं होते। उसका जवाब दिया कि फ़रिश्ते जब नाज़िल होते हैं तो वो कोई खुशी की बात नहीं है, वो तो तबाही और हिलाकत लेके आते हैं या फिर लोगों की रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं और जो काफिर हैं उनको उनके अज़ाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि ये अब आखिरत का नक्शा है। जिस दिन काफिर लोग देखेंगे जहन्नम को तो उस वक्त उनकी कैफियत क्या होगी। इंसान अपने हाथों को कब चबाता है या अपने हाथों को, ये मुहावरा जो है किस वक्त के लिए बोला जाता है। ये मुहावरा उस वक्त के लिए बोला जाता है जब इंसान को शदीद पशेमानी हो, बहुत नदामत हो,
اور بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہو، اس وقت کے لیے انسان، یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے یا اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہے ندامت کی وجہ سے، پچھتاوے کی وجہ سے۔ قیامت کے دن یہ ندامت اور پچھتاوا جو ہے، اس کے 3 سبب ہوں گے۔ ایک سبب تو یہ ہوگا کہ جب کافر لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم کو دیکھیں گے، ان کو یہ یقین آ جائے گا کہ جس بات کا ہم دنیا میں انکار کر رہے تھے وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی، اور اس کی شدت کو دیکھ کے، آگ کی شدت کو، جیسا اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پہ جہنم کا نقشہ کھینچا ہے کہ تقال تمیز من الغیظ، اتنا وہ بھڑک رہی ہوگی، اتنا غصہ ہوگی کہ ایسے لگے گا جیسے غصے سے پھٹ جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہنم جب لائی جائے گی تو جتنے بھی جلیل القدر انبیاء ہیں، کبار انبیاء، وہ سارے کے سارے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، رب نفسی رب نفسی رب نفسی، یا اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے۔ اس وقت جب کافر جہنم کو دیکھیں گے تو شدید پچھتاوا ہوگا انہیں کہ جس چیز کا ہم انکار کرتے رہے وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی، اب اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے نا، وہ پچھتاوے کی یہ ہوگی، اگر ایک چیز لا علمی سے آ جائے سامنے، پتہ نہ ہو، تو پھر بھی انسان کہتا ہو جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، یہ تو اچانک ہو گیا، میرے علم میں نہیں تھا کہ ایسے بھی ہوتا ہے، یا اس راستے میں جاؤں گا تو آگے اتنا بڑا گڑھا آ جائے گا، یا اس راستے پہ اتنی بڑی تباہی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی بات نہیں ہوگی، بلکہ ان سے جب یہ بات پوچھی جائے گی کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ ہاں ڈرانے والا آیا تھا، قد جاءنا نذیر ولکن کذبنا۔ یہ ہوگا دوسرے پچھتاوے کا سبب کہ یہ معاملہ لا علمی سے نہیں ہوا، یہ بات بتاتے رہے لوگ کہ ایسا ہونے والا ہے، جہنم ہے، جزا ہے، سزا ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے، ولکن کذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں، تم جھوٹے ہو، تم غلط کہتے ہو۔ یہ ہوگا دوسرا سبب پچھتاوے کا کہ وہ افسوس کریں گے کہ ہمیں بتایا گیا تھا، ایسی باتیں ہمیں بتائی جاتی تھیں لیکن ہم نے عقل سے کام نہیں لیا، ہم نے غور و فکر نہیں کیا، یہ تو واقعی ہمیں سوچنا چاہیے تھا۔ لو کننا نعقل نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم غور سے بات سن لیتے مولویوں کی اور اس پہ عقل سے کام لیتے، سوچ بچار کرتے، تو آج ہم اس عذاب میں نہ پڑتے، آج اس عذاب سے ہم بچ جاتے۔ یہ دوسرا سبب ہوگا ان کے پچھتاوے کا کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، اپنے ہاتھ چبائیں گے کہ یہ باتیں تو بتائی جاتی تھی ہمیں، ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نہیں مانے یہ باتیں، ہم نے ان پہ غور و فکر نہیں کیا۔ یہ دوسرا سبب ہوگا۔ اور پھر تیسرا سبب جو ہے نا، وہ بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے۔ وہ سبب یہ ہے کہ دوسرا آپشن نہیں ہوگا، دوسرا موقع نہیں ہوگا۔ جب ایک دفعہ ہلاکت اور تباہی سامنے آ جائے گی، فیصلہ ہو گیا کہ تم نے جہنم میں جانا ہے، تو پھر اس کے بعد ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 20 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ کافر کہیں گے ربنا اخرجنا منہا ان عدنا فانا ظالمون، یا اللہ ایک موقع ہمیں اور دے دے، ایک دفعہ جہنم سے نکال لے، یا اللہ اگر دوبارہ ہم گناہ کریں تو یا اللہ ہم واقعی ظالم ہوں۔ یہ تیسرا سبب ہوگا پچھتاوے کا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے، دوسرا موقع نہیں ہے تمہارے لیے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا
وہم یسترخون فیہا، وہاں چیخیں گے چلائیں گے ربنا اخرجنا، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں نکال لے۔ یہ بہت بڑا کٹھن امتحان ہے اس اعتبار سے کہ اس موقع کے علاوہ دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا، موقع ایک ہی ہے۔ اس موقع میں بنا لیا تو بنا لیا، تباہ کر لیا تباہ کر لیا، بس جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، اس کے بعد دوسرا موقع نہیں ہے۔ فرمایا کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے یسترخون، چیخیں گے چلائیں گے فریادیں کریں گے ربنا اخرجنا، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں نکال لے جہنم سے، نعمل صالحا، یا اللہ بڑے نیک اعمال کریں گے، توحید پہ بھی مان لائیں گے، شرک نہیں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، یا اللہ سارے نیک کام کریں گے، غیر اللہ کنا نعمل، اس سے جو پہلے ہم کرتے رہے یا اللہ اسے توبہ کرتے ہیں، وہ اب نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہتا، جو آدمی قرآن پڑھنا چاہتا، جو آدمی حدیث پڑھنا چاہتا، جو آدمی سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہتا، وہ سمجھ بوجھ سے کام لے کے بچ سکتا تھا جہنم سے۔ ہم نے تمہیں عمر دی، بلوغت کی عمر دی، بلوغت سے پہلے کے معاملات اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیے۔ سمجھ کی عمر ہم نے تمہیں دی، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال اتنی عمر دی ہم نے تمہیں۔ اگر تم سیدھے راستے پہ آنا چاہتے، اگر تم سمجھنا چاہتے دین کو، اسلام کو، تو تمہارے یہ بڑی عمر تھی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ 60-70 سال کی جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دے دی، اس کے لیے اللہ نے حجت پوری کر دی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ نہیں میں تو بڑے کام تھے، بڑے مصروف تھا، بڑی اولاد تھی، بڑی گھر بار تھا، اور یہ کام تھا وہ کام تھا۔ یہ کام کاج کا بہانہ نہیں سنیں گے اللہ تعالیٰ جس آدمی کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی۔ اور اللہ فرمائیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر تم سمجھنا چاہتے دین کو کہ کیوں اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، کیا مقصد ہے ہمارے یہاں آنے کا، یہ زندہ کون کرتا ہے، مارتا کون ہے، اور یہ کتاب کیوں نازل کی اللہ نے رسول نازل کیوں کیے۔ یہ باتیں اگر سوچنا چاہتے، اگر سمجھنا چاہتے، تو میں نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ یہ تم ساری باتیں سمجھ لیتے۔ وجاکم النذیر، تمہیں عقل بھی دی، دماغ بھی دیا، حواس خمسہ دیے، اور پھر تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے۔ جاکم النذیر، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ ہمیں تو خبر نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے۔ دنیا میں ہر خطے میں، دنیا کے ہر کونے میں اللہ کا دین پہنچے گا، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا۔ اور آج کل تو یہ جو سوشل میڈیا ہے اور اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں پہ اللہ کا دین یا قرآن نہ پہنچا ہو۔ جاکم النذیر، تمہیں عقل بھی دی، حواس خمسہ دیے، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، تمہارے پاس کتابیں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سارے جتنے بھی اسباب تھے وہ سارے کے سارے پورے کر دیے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اللہ فرمائیں گے کہ اب تم اپنی حماقتوں کا، اپنی بیوقوفی کا، اپنی ضد اور اپنے ہٹ درمی کا مزہ چکھو۔ اب تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے رعایتیں بڑی دی ہیں لوگوں کو، اگر فی الواقع کوئی مسئلہ کسی کو نہیں پہنچا یا کسی نے لاعلمی سے کیا تو اللہ اس کو رعایت دیں گے، لیکن جس کو مسائل پہنچ گیا، احکام پہنچ گیا، قرآن اور حدیث پہنچ گئی، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ گیا، اسے پھر اس کو قبول نہیں کیا، اس کے لیے کوئی مدد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔
یہ تیسرا سبب ہوگا کہ انسان اتنا پچھتائے گا اور اتنی انسان کو ندامت اور حسرت ہوگی کہ انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ربما یعود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ قیامت کے دن لوگ جو ہیں وہ کافر لوگ وہ اس بات کی حسرت کریں گے کہ کاش وہ بھی ایمان لے آتے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب کافر لوگ یہ دیکھیں گے کہ جہنم میں کچھ لوگ چلے گئے کلمہ پڑھنے والے اور ان کی سفارش کی بعض لوگوں نے اور سفارش کی وجہ سے وہ جہنم سے نکل رہے ہیں، اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی کلمہ تو پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ تو کہہ دیتے، اور ہمیں بھی کچھ سفارش ہماری کر دیتا تو ہم بھی یہاں سے اس مصیبت سے نجات پا جاتے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن مجید قیامت کے دن کافروں کے لیے بڑا پچھتاوے اور حسرت کا باعث بنے گا. اچھا یہ قرآن تھا جس کو مسلمان پڑھ کے تو نجات پا گیا، جنت میں چلے گئے، یہ قرآن تھا بھئی یہ تو ہم تو اس کی بےزتی کرتے رہے، اس کی توہین کرتے رہے، اس کو پھاڑتے رہے، اس کو جلاتے رہے، یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کے مسلمان جنت میں چلے گئے ہیں. اسی قرآن سے ہدایت ملتی تھی. فَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، قیامت کے کافر جو ہیں اس قرآن کو دیکھ کے آنسو بہائیں گے. جس قرآن کی آج توہین کرتے ہیں، جس قرآن کو آج جلاتے ہیں، اسی قرآن کو دیکھ کے آنسو بہائیں گے کہ ہائے افسوس کہ ہم نے اسی قرآن کو جلایا، اسی قرآن کی توہین کی، اور یہی تو قرآن جنت میں لے کے جانے والا تھا. یہ 3 سبب ہیں جس کی وجہ سے اتنا پچھتاوا ہوگا کافروں کو کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، چبائیں گے، اور یہ شدید کیفیت ہے پچھتاوے. ہاتھوں کو چبانا، ہاتھوں کو کاٹنا ندامت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، یہ شدید کیفیت ہے پچھتاوے. جب انہیں جہنم دیکھیں گے اور جب انہیں یہ باتیں یاد آئیں گی کہ دنیا میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، اور جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ اب دوسرا موقع اللہ نہیں دینے والے، تو اتنا شدید انہیں صدمہ پہنچے گا اور اتنی شدید حسرت اور پچھتاوا ہوگا کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، چبائیں گے. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے، یقول اور ساتھ یہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا. ایک تو حسرت ہے اس بات کی کہ رسول آئے، انہوں نے ہمیں دعوت بھی دی، پیغام پہنچایا، انہوں نے، ہم نے ان کا پیغام جو ہے قبول نہیں کیا، انکار کر دیا، وہ نتیجہ ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی جن لوگوں نے رسول کی بات چھوڑ کے اپنے مولوی صاحب کی، حضرت صاحب کی، پیر صاحب کی، امام صاحب کی بات نے، جنہیں فرما دیا ہمارے پیر صاحب نے لے جائے گی جنت میں، شفاعت ہو جائے گی، فکر کی کوئی بات نہیں ہے. رسول کی بات کو چھوڑ کے جو بھی کوئی کسی دوسرے کی بات کو کے پیچھے چلے گا، اس کے لیے بھی باعث حسرت ہوگا، اس کو بھی پچھتاوا ہوگا کہ ہمیں بھی رسول کی بات ہی ماننی چاہیے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو نجات ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں، نجات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی ہے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ وَقَالَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ. جس دن قیامت کے دن اپنا نتیجہ دیکھیں گے، اس دن ظالم لوگ، کافر اور مشرک یہ کہیں گے
ربنا اخرنا الی اجل قریب، یا اللہ چند لمحے اور دے دے، اجل قریب تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، نجب دعوتک، تیری بات بھی مانیں گے اور رسولوں کی بات بھی مانیں گے۔ آج اللہ کے رسول کی بات کہیں تو 100 آگے سے دلیلیں، اچھا یہ وہ نہیں مانتے تھے اللہ کے رسول کو، وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، وہ ہم سے زیادہ عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار 2 ہی چیزوں کا نام لیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے، فوز و فلاح۔ قیامت کے دن یہ بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ اس دن انسان یہ کہے کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، رسول کے پیچھے چلا ہوتا، یا رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یہ باتیں کہنے کا اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا ویلتا، ویل کہتے ہیں بربادی کو یا ہلاکت کو، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ویل جو ہے یہ جنت کی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ یہ وہی ویل ہے، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں تباہ ہو گیا۔ آج جن کے ملک دیکھ کے اور ان کے ملک کا مال و دولت دیکھ کے اور ان کی عروج دیکھ کے اتنا ہمارے دل جو ہیں وہ ان میں کشش پیدا ہو جاتی ہے، اور اتنی ہماری چاہت پیدا ہو جاتی ہے کہ سارے گھر کا جو ہے بیچ بٹ کے، خواہ وہ پہنچے وہاں نہ پہنچے، ڈوب جائیں، مر جائیں، پکڑے جائیں، جیلوں میں چلے جائیں، لیکن پھر بھی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولادیں وہاں پہنچ جائیں، ہم کسی طرح وہاں پہنچ جائیں ان ملکوں میں۔ حالانکہ بار بار اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے یا ویلتا، ہائے ہماری بربادی۔ قیامت کے دن یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہنا ہے، جو ایمان نہیں لائے، جو اللہ کے رسول کے استہزاء کرتے ہیں، قرآن پھاڑتے ہیں، قرآن جلاتے ہیں۔ یا ویلتا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہم لٹ گئے۔ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، اے کاش ہم فلانے کو اپنے دوست نہ بناتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اور بربادی کا ایک سبب بتایا ہے۔ ہلاکت اور بربادی کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ بعض لوگوں کو ان کی دوستی ہلاک اور برباد کر دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو موت کے وقت کہتے رہے کہ کلمہ پڑھ لو، ایک دفعہ میرے کار میں ہی کلمہ پڑھ لو، میں تمہاری سفارش کر دوں گا۔ دوست پاس بیٹھا تھا، دوست نے کہا کہ دیکھو ماں باپ کا دین چھوڑ کے نہ جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اپنے دوست کی بات مان لی۔ پھر قیامت کے دن یہی ہوگا نا کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس آیت کے حوالے سے بعض مفسرین نے ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ عقبہ بن معیط بڑا سخت دشمن تھا ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا معمول سردار تھا، اس کا معمول تھا جب بھی کبھی سفر پہ جاتا واپس آتا تو واپس آ کے دعوت وغیرہ کرتا۔ سفر سے واپس آیا اور دعوت وغیرہ کی، اس نے سرداروں کو بلایا، ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کھانے سے پہلے یہ بات کہی کہ عقبہ بن معیط میں تمہاری دعوت تب کھاؤں گا جب تم اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول، تب میں تمہاری دعوت کھاؤں گا۔ عقبہ بن معیط نے وہ الفاظ دہرا دیے
اور کھانے کے بعد لوگ چلے گئے. جب عقبہ بن معیط کے جو ابی بن خلف اس کا دوست تھا، سردار تھا وہ بھی، اس کو پتہ چلا تو وہ تو آگ بگولا ہو گیا. فوراً گیا عقبہ بن معیط کے پاس کہ تم نے یہ کیا حماقت کی ہے، تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی. کہنے لگا بات یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری دعوت کھائے بغیر چلے جاتے تو میری بڑی بےزتی تھی. میں نے تو اپنی عزت رکھنے کے لیے یہ الفاظ کہہ دیا، میں نے دل سے بات نہیں کی. وہ تو میں اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے کیا ایسے کہ میری اب دعوت کھائے بغیر اگر چلے جائیں لوگ تو میری بڑی بےزتی ہے. تو اس نے کہا ابی بن خلف نے کہ جا کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی گستاخی کرو، جا کے اس طرح کی بات کرو، ایسی ایسی بات کرو، تو تب ہم مانیں گے کہ واقعی تم نے یہ دل سے بات نہیں کی. چنانچہ عقبہ بن معیط گیا دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑی گستاخی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ کلمات واپس کر دی. یہ ہے وہ دوستی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن پچھتائے گا انسان ایسی دوستیوں پہ. اور پھر جو اچھی صحبت ہے، اچھی دوستی ہے، اس کے لیے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچھی صحبت اور اچھے دوست عطا کرے. صحابہ کرام جو ہیں وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی اچھا ساتھی، اچھا دوست، اچھی صحبت، اچھی مجلس عطا کر دے. حضرت علقمہ کوفہ سے وہاں مدینہ آئے، مسجد میں چلے گئے، مسجد میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ کوئی بڑا نیک آدمی بھیج دے جو میرے پاس آ کے بیٹھے. کیسی تمنا ہے، کیسی آرزو ہے اور کیسی دعا ہے کہ یا اللہ کوئی نیک آدمی بھیج جو میرے پاس آ کے بیٹھے. آدمی آ کے بیٹھ گیا. حضرت علقمہ نے کسی دوسرے آدمی سے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ابو درداء ہے. تو حضرت علقمہ نے حضرت ابو درداء کو بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی نیک آدمی بھیج جو میرے پاس آ کے بیٹھے. ابو درداء وہ حضرت ابو درداء نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ علقمہ کہنے لگے میں تو کوفے سے آیا. حضرت ابو درداء کہنے لگے کہ وہاں تو مجھ سے بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں، تو ان کی ہوتے ہوئے تمہیں کیا ضرورت ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے دعا کرنے کی؟ وہاں تو عبداللہ بن مسعود موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب النعلین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹا مسلح اٹھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتے تھے، وہ وہاں موجود ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان حضرت حذیفہ بن یمان جو ہیں وہ موجود ہیں وہاں پہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو شیطان سے پناہ دی تھی، دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھ، حضرت عمار بن یاسر وہ وہاں موجود ہیں. دیکھیں کتنی تمنا ہے نیک صحبت کی اور نیک لوگوں کی، اور پھر کتنی دل میں احترام اور تکریم ہے کہ تم مجھے نیک سمجھ رہے ہو، حالانکہ تمہارے تو اپنے شہر میں بے شمار نیک لوگ موجود ہیں. ان کی صحبت حاصل کرو جا کے، ان سے دوستی کرو جا کے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کے بیٹے تھے یہ. اور لونڈی جب کہیں کام سے باہر جاتی تو اپنے بیٹے کو حسن کو ام المومنین کے حوالے کر دیتی کہ اماں جی اس کا ذرا خیال رکھنا، میں ذرا کام سے جا رہی ہوں. تو بعض اوقات بچہ روتا تو حضرت ام سلمہ جو تھیں وہ دودھ پلاتی انہیں اپنا. اتنی ان کی عظمت ہے، فضیلت ہے ان کی. اور وہ خود حسن بصری کہتے ہیں کہ میں امہات المومنین کے گھروں میں اس طرح بھاگتا دوڑتا رہتا تھا جس طرح ان کے گھر کا فرد ہوں. بہت سے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، لیکن بعد میں پھر 14 سال کی عمر میں بصرہ چلے گئے. وہاں جا کے پھر دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ و دعوت کرتے رہے. وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. حسن بصری کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ مومن لوگوں کو دوست بناؤ.
زیادہ سے زیادہ مومن لوگوں کو دوست بناؤ، اس لیے کہ قیامت کے دن مومن لوگوں کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور ممکن ہے تمہیں کسی مومن آدمی کی شفاعت کی ضرورت پڑ جائے۔ شفاعت کبریٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے لیے تو ہر مومن کو دعا کرنی چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے بعد پھر جو علماء، فضلاء، اولیاء، شہداء اور حفاظ ہیں، ان کو بھی اجازت دی جائے گی سفارش کرنے کے لیے۔ حضرت حسن بصری کہتے تھے کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ جن کے بارے میں تمہیں گمان ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس کو شفاعت کا موقع دے دے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی جو ہیں، جب آئے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان جب ہو گیا تو یمن واپس چلے گئے۔ یمن گئے تو جاتے پہلے گھر میں والد صاحب ملے، والد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ والد نے آگے بڑھ کے ملنا چاہا تو طفیل بن عمر دوسی کہنے لگے کہ ابا جان آپ سے میرا تعلق نہیں ہے، بس آپ سے میں نہیں اب ملوں گا، اس لیے کہ میرا دین اور ہے، آپ کا دین اور ہے۔ والد کہنے لگا کہ بیٹا کیا ہوا، کون سا دین ہے تمہارا؟ طفیل کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ میرا دین ہے۔ تو والد کہنے لگا کہ بیٹا جو دین تمہارا ہے میں بھی وہی دین قبول کرتا ہوں۔ یہ ہے جو مخلص اور مومن کی دوست، جس سے انسان کی آخرت سنورے، آخرت کا بھلا ہو۔ گھر میں گئے تو بیوی سے ملاقات ہوئی، بیوی سے بھی یہی مکالمہ ہوا۔ بیوی نے کہا کہ اگر میں اپنا دین بدل لوں تو کیا فلاں فلاں جو بت ہے میرے کو نقصان تو نہیں دے گا؟ حضرت طفیل نے فرمایا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ جا کے غسل کرو، پاک صاف ہو کے آؤ، آج کلمہ پڑھو، کچھ نہیں ہوگا، بیوی بھی مسلمان ہوگی۔ یہ ہے وہ چیز جو اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی اس بات کا اہتمام کرو کہ تمہارے دوست جو ہیں وہ مومن ہوں، اللہ والے ہوں، جو تمہاری دنیا بھی سنواریں اور تمہاری آخرت بھی سنواریں۔ اور قرآن مجید نے ایک دیا ہے، ذکر کیا ہے واقعے کا کہ قیامت کے دن ایک آدمی جو ہے وہ یہ کہے گا کہ دنیا میں ایک آدمی تھا، میرا ساتھی تھا، اور وہ مجھے گمراہ کرتا تھا۔ اس آدمی نے مجھے، اس کی دوستی نے مجھے گمراہ کر دیا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہ آدمی یاد کرے گا اپنے دنیا والے دوست کو، اور آپس میں جنتی لوگ بات کریں گے، اور وہ جنتی آدمی جنتیوں سے کہے گا کہ کیا میں تمہیں دکھاؤں نا وہ آدمی کہاں پہ ہے، وہ مجھے گمراہ کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا، میں نے تو دوستی کی اس سے لیکن وہ اس دوستی میں مجھے گمراہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے، اقبال آباد ہم آباد یتساءلون، جنتی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ متوجہ ہو کے گفتگو کریں گے۔ کالا قائل منہم انی کان لی کریم، ان میں سے ایک جنتی کہے گا دنیا میں میرا ایک دوست تھا، یقولو انک لمن المصدقین، وہ مجھے یہ بات کرتا تھا کہ کیا تم بھی آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، کیا تمہیں بھی یقین ہے اس بات کا کہ قیامت دن جزا سزا ہوگی، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، اور کیا تمہیں اس بات پہ ایمان ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہماری جسم ختم ہو جائے گا تو پھر ہماری کوئی جزا سزا ہوگی، کیا تمہارا ایمان ہے اس پہ؟ کالا حل انتم مطلعون، پھر وہ جنتی جو ساتھی ہوں گے ان سے کہے گا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو وہ آدمی کہاں ہے، ذرا دیکھیے کہ اس کا کیا انجام ہوا۔
اس کا تو ایمان نہیں تھا آخرت پہ، جزا سزا پہ اس کا ایمان نہیں تھا. تو ذرا دیکھیے کہ وہ آدمی کہاں پہ ہے. فَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جھانکے گا جنت سے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انسان جو بھی چیز دیکھنا چاہے گا، جو سننا چاہے گا، جو اس کی خواہش ہوگی اس کو مہیا کر دی جائے گی. جنت میں بیٹھے بیٹھے جہنم کا نظارہ کرا دیا جائے گا اس کا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھے گا اس آدمی کو جو منکر تھا آخرت کا اور منکر تھا جزا سزا کا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فی سوائے الجحیم، جہنم کے عین وسط میں بھڑکتی آگ میں وہ جل رہا ہو. قالت اللہ ان کدت لتردین. اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، تیری باتوں سے میں بھی اثر لے لیتا اور میں بھی کافر ہو جاتا، میں بھی منکر ہو جاتا آخرت کا اور جزا سزا کا. قریب تھا کہ میں بھی اس حالت کو پہنچتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. اللہ نے بچا لیا، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے فضل کیا، اللہ نے مجھے تیری دوستی سے بچا لیا. ورنہ اگر میں تیرے ساتھ رہتا دنیا میں، تیری دوستی قائم رہتی تیرے ساتھ، تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے بار بار وہ باتیں ہمیں بتا دیں جو ہماری ہلاکت کا باعث بن سکتی ہیں اور جو ہماری نجات کا باعث بن سکتی ہیں. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اچھے آدمی کے ملنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ کوئی نیک بندہ بھیج دے، میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں. انسان دعا تو کرے نا، انسان تمنا ہی نہ کرے، انسان مانگے ہی نہ اللہ سے، پھر اللہ تعالیٰ بلا مانگے اللہ کی مرضی ہے دے دیں. لیکن کچھ نہ کچھ تو انسان کو بھی کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پاؤں اپنے ہلانے چاہیے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگی تو سعد بن ابی وقاص تشریف لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلایا. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں فرمایا تھا کہ سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اس طرح دفاع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی ہے کہ سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اور جب یہ دعا مانگی کہ یا اللہ کوئی نیک آدمی بھیج دے جس کے ساتھ مل کے میں کھانا کھاؤں، تو نبی اللہ تعالیٰ نے سعد بن وقاص کو بھیج دیا. دوستی جو ہے نا، اس کو ہم عام مفہوم میں تو یہی لیتے ہیں کہ جو معاشرے میں دو بھائی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلقات رکھیں. لیکن اس آیت سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ دوستی جو ہے نا، یہ تو ایک عارضی تعلق ہے. جہاں پہ ہمارے مستقل تعلقات ہوتے ہیں وہاں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، وہاں دیکھنا واجب ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں وہ لوگ نیک ہیں یا نہیں. یہ دوستیاں جو ہیں نا، یہ تو عارضی رشتے ہیں. یہ تو انسان جس طرح میں نے بتایا نا کہ وہ دوست تھا، برا دوست تھا، گمراہ کرنے والا تھا، دوستی چھوڑ دی اس کی کہ میں تمہارے ساتھ دوستی نہیں کرتا، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا. اللہ نے اس کو بچا لیا. یہ تو عارضی تعلق تھا. لیکن جہاں مستقل تعلق ہم بناتے ہیں وہاں نہیں ہم دیکھتے کہ جہاں بیٹی کو بھیج رہے ہیں یا بیٹی کا رشتہ لے رہے ہیں وہ کیسے ہیں، وہ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مواعظ ہیں یا نہیں. وہ خواہ کیسے بھی ہوں، وہ جی مربے تے ہیں نا، زمینہ تے ہیں نا، بینک بیلنس ہے. اس لیے یہ جو آیت ہے نا، اس کو بڑا جامع معنوں میں لینا چاہیے کہ جو بھی تعلق ہو، جہاں بھی ہم تعلق بنانا چاہیں، خواہ وہ رشتہ داریوں کا تعلق ہو یا عام دوستی کا تعلق ہو، ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی جو کم از کم ہے نا، کم از کم شرط وہ یہ ہے کہ آدمی 5 وقت کا نمازی ہو.
اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی یہ بات بھی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ نظام ہے نا یہ ووٹیں دو جی، اور تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایسی ایسی محبت پڑ جاتی ہے کہ ہمیں بالکل یہ پرواہ ہوتی نہیں کہ یہ آدمی نمازیں 5 پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، یہ زکوٰۃ اپنے مال کی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ بس ایسی محبت پڑتی ہے، یہی وہ محبت ہے جو ہلاک کرنے والی ہے، جو تباہ کرنے والی ہے۔ اپنا لیڈر اول تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی چیز محبت کے لائق ہے نہیں، باقی ساری محبتیں فنا ہونے والی ہیں۔ اگر کوئی بقار والی محبت ہے، باقی رہنے والی، قبر میں ساتھ جانے والی محبت ہے، وہ اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ باقی سب ایسے ہی ہے، باقی سب خسارے کا، پشیمانی کا اور ندامت کا باعث بننے والی محبت ہے۔ یہی جب لیڈر وہاں پہ ہوں گے نا، ہمیں پتہ ہے کون نمازیں پڑھتا ہے، کون نمازیں نہیں پڑھتا، اور کس نے کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنا قرآن نہیں پڑھا، سارے جانتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے پیچھے لگتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کے نام کے زندہ باد کرتے ہیں، اور قیامت کے دن یہی لوگ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، یا اللہ ہم نے ایسے لوگوں کو لیڈر بنا لیا، یہ ہمارے سردار، ہمارے کبرا، ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر، یا اللہ ہم نے ان کی پیروی کی، اضلانا، ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان بدبختوں نے ہمیں سبب بات دکھائے دنیا میں۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ ہم سے دگنا عذاب دے، اور یا اللہ ان پہ وہ لعنت ڈال جو کسی اور پہ لعنت نہ ڈالی۔ لیکن بات وہی ہے، وہاں جا کے یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہاں ہماری عقل ماری جاتی ہے، ہماری مت ماری جاتی ہے، جان بوجھ کے اندھے بن جاتے ہیں، اور نہیں جی نہیں آج فورٹ سے پڑا ہوا بڑی اچھی انگریزی بولتا ہے، نمازیں کتنی پڑھتا ہے، روزے کتنے رکھتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ تو ذاتی معاملہ ہے نا، اس کی فکر نہیں۔ زانی ہے، شرابی ہے، حرام ہے، کھاتا ہے، کرپٹا ہے، یا جو بھی ہے، وہ بہت ذاتی معاملے ہیں، یہ مذہب کی بات نہیں کیا کریں، یہ مذہبی کارڈ ہے۔ مذہب جو کر ذاتی معاملہ ہے تو اتنے لاکھوں لوگوں کو مروایا کیوں تم نے، ہندوستان کو تقسیم کیوں کیا؟ وہاں تو مذہب کا کارڈ تم نے استعمال کیا، تم نے استعمال کیا۔ لا اللہ مذہب نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ کیوں کہا تھا تم نے لوگوں کو کہ لا الہ الا اللہ کے لیے ہم بنانا چاہتے ہیں پاکستان؟ آج اگر نام لے کوئی مولوی لا الہ الا اللہ کا یا مذہب کا نام لے تو آج تم گالیاں نکالتے ہو اسے، اور جی نہیں مذہب کا کارڈ نام نہ لو، مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ یہ دیکھیں، آنکھیں کھولیں اپنی اس دنیا میں، آخرت میں جا کے افسوس کرنے کا، پچھتاوے کرنے کا، ہاتھوں کو چبانے کا، ہاتھ کاٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوستی کرنی ہے تو ضرور کریں، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ 5 نمازیں تو پڑھتا ہو، کبائر کا مرتکب تو نہ ہوتا ہو۔ لقد اضلنی، یہ وہی بات ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، لیتنی اے کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فلاں کہہ کے سب کچھ اس نے گن دیا، سب کچھ شمار کر دیا۔ فلاں کا مطلب جو بھی گمراہ کرنے والا ہو۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کیا، اس کے پیچھے میں چلا۔ عن الذکر بعد اذ جاءنی، حالانکہ نصیحت میرے پاس پہنچ چکی تھی، حالانکہ قرآن ہمارے پاس آ چکا تھا، قرآن کی تعلیمات تھی ہمارے پاس،
ذکر آیا ہمارے پاس، لیکن ہم نے خود آنکھیں بند کر لی، اپنے خود کان بند کر لیے، اندھے اور بہرے بن گیا خود۔ ہمیں اتنی عقل نہیں آتی کہ دیکھ لیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بندے وہی ہیں، نظام نہیں بدلے، اور اندھے اور بہرے بن کے اپنے باپ مروا لیتے ہیں، بیٹے مروا لیتے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں آج رو رہے ہیں۔ عوام کو کیا ملا؟ عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ اوپر والے جو ہیں وہ تو کرسیاں لے لیں گے، پھر لے لیں گے، یہ نہیں لیں گے وہ لے لیں گے، وہ نہیں لیں گے یہ لے لیں گے۔ ہمیں کیا ملا؟ وہ بندر باٹ اوپر ہی اوپر ہوتی رہتی ہے، کوئی ان میں سے نیچے آتا ہے؟ اس کے باوجود ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بار بار قرآن نے کتنی دفعہ یہ باتیں ریپیٹ کی ہیں، دہرائی ہے، نصیحت کی ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کی بات مانو، اللہ اللہ کے رسول کی بات کے پیچھے چلو۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور اس دن یہ بندہ کہے گا کہ شیطان جو ہے یہ بڑا بے وفا ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ شیطان جو تھا، یہ شیطان وہی دوست ہے گمراہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو گمراہ کرنے والا دوست ہے نا، جہنم میں لے جانے والا دوست، اسی کو شیطان کہا ہے۔ اسی نے سبب بات دکھائے تھے ہمیں، اسی نے گمراہ کیا۔ اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود یہ بات ارشاد فرما دی کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، شیطان بھی جہنم میں چلا جائے گا، تو شیطان اپنے پیروکاروں کو مخاطب کر کے باقاعدہ تقریر کرے گا، خطبہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اس کا ذکر فرمایا ہے، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کے ساری باتیں سچی تھیں، اللہ نے جو وعدے کیے وہ سارے ٹھیک تھے، قیامت بھی آ گئی، جہنم اور جنت بھی دیکھ لی، جزا اور سزا بھی ہو گئی، جو کچھ اللہ نے بتایا تھا وہ سارے کا سارا سچ ہو گیا۔ وَوَعَدتُکُم فَأَخْلَفْتُکُم، میں نے جو وعدے کیے تھے میں نے ان سارے وعدوں کی خلاف ورزی کی، میرے سارے وعدے جھوٹے نکلے۔ خود کہے گا لوگوں کو، وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان، لیکن ایک بات ہے کہ میرا تم پہ کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے کان سے پکڑ کے یا ہاتھ سے پکڑ کے کسی کو مسجد سے کبھی نہیں نکالا، میں نے کبھی کسی کو روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا، کسی کو میں نے ہاتھ پکڑ کے لے جا کے یہ نہیں کہا کہ فلاں کو قتل کرو، فلاں پہ ڈاکہ ڈالو، فلاں کی چوری کرو، میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں کیا۔ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، ہاں البتہ میں نے تمہارے دل میں یہ ڈالی تھی بات کہ ایسا کرو، بس اسا ڈالا تھا تمہیں ایک راہ دکھائی تھی، اور تم نے میری بات فوراً قبول کر لی کہ ہاں میں ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں، میں چوری کرنا چاہتا ہوں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میں ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہوں، وہ سارا تمہارے دل میں خود خواہش تھی، میں نے ذرا سی آواز دی، تم نے فوراً میری آواز قبول کر لی۔ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج اس کے بدلے میں جہنم میں آ گیا ہو تو اب اپنے آپ کو لعنت مارو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو، میں تو پرہیزگار ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، تم خود اپنے کیے کے ذمہ دار۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، آج نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، تم بھی آگ میں میں بھی آگ میں، تم بھی جلو میں بھی جلتا ہوں۔ کتنا آسان کام ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے بھی گناہ کیا، میں نے بھی کیا، تم بھی جہنم میں آ گیا، میں بھی جہنم میں آ گیا،
آپ مجھے کیا کہتے ہو؟ کتنا اللہ تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں ہمیں ساری باتیں بتا دی. لیکن بات تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے جو قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، قرآن کی توہین کرنے والے ہیں، قرآن کو پھاڑنے والے ہیں، وہ تو اپنی جان کو پہنچیں گے. لیکن قرآن کو پڑھنے والے کتنے ہیں، ایمان لانے والے کتنے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں؟ اگر قرآن کو پڑھ لیں تو قرآن تو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. جتنی جہالت ہے، جتنا شرک ہے، جتنا کفر ہے، یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے. اگر ایمان لانے والے ہی پڑھ لیں تو اسی سے سارے مسائل حل ہو جائیں. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے بہت بے وفا ہے، پھنسا دیتا ہے انسان کو، پھر خود کہتا ہے کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، تم خود ذمہ دار ہو جو کچھ کیا تم نے. وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور پھر بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے حضور یہ شکایت کریں گے. شکایت کیا ہے؟ ان قومی، میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، اس قرآن کو نہیں پڑھا، اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا. یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال فرمایا ہے؟ مولویوں نے چھوڑ دیا تھا یا علماء نے چھوڑ دیا تھا قرآن؟ قومی، اس کا مطلب کیا ہے؟ قومی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ جس کا مطلب یہ ہے قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن سیکھنا، قرآن کی تشریح اور تفسیر پڑھنی، اس کو جاننا اور پھر اس پہ عمل کرنا. یہ جتنے بھی قرآن کے حقوق ہیں یہ قوم کے ہر فرد پہ ہیں، کسی ایک طبقے پہ نہیں ہیں. پوری قوم کی شکایت ہے. یہ بچے بھی، بوڑھے بھی، چھوٹے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، غریب بھی، امیر بھی، بادشاہ بھی، فقیر بھی، جو بھی سمجھتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں، ان سب نے اگر قرآن نہیں پڑھا تو سب کی شکایت ہوگی کہ یا اللہ ان لوگوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس لیے کہ صراط مستقیم اور نجات کا راستہ تو ہے ہی قرآن. ہمارے جتنے بھی مشکلات ہیں، مصائب ہیں اور جتنے بھی فتنے ہیں پھیلے ہوئے، ان سب کا اگر راستہ ہے کوئی نجات کا تو صرف قرآن ہی ہے. جب تک قرآن سے ہدایت نہیں لیتے، جب تک قرآن کو رہنما نہیں بناتے، جب تک قرآن کی تعلیم کو عام نہیں کرتے، تب تک یہ مصائب، مشکلات اور یہ فتنے موجود رہیں گے. اور پھر قرآن کی تعلیم کم از کم اتنی حاصل کرنی تو ہر مرد پہ، عورت پہ، بوڑھے پہ، چھوٹے پہ فرض ہے، جس سے انسان قبر کے سوالوں کا جواب دے سکے. اس میں کسی کو استثناء نہیں ہے. ہاں جی فلاں کو 30 توپوں کی سلامی دے کے دفنایا گیا تھا، یا فلاں کی قبر پہ تو اتنا بڑا مزار بنا ہوا ہے، اس سے سوال نہیں ہوں گے، یا فلاں جو ہے وہ پیر صاحب کا مرید ہے، اس لیے اس سے سوال نہیں ہوں گے. استثناء کسی کو نہیں ہے. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیرا نبی کون ہے، یہ جو سوال ہیں ان کا جواب جو ہے وہ قرآن کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملے گا. اور یہ سوال ہر بندے سے ہونے ہیں. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری قوم نے چھوڑ دیا، قوم کا نام لیا، قوم کی شکایت لگائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک پہ فرض ہے. یہ جو بھی اس قوم کا فرد ہے، عورت ہے، مرد ہے، غریب ہے، امیر ہے، جو بھی ہے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ بات کہ جب قبر میں آدمی جواب دے لے گا ان کے، تو فرشتہ یہ بھی پوچھے گا کہ تمہیں ان سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہوا. اس کے جواب میں
جو مومن آدمی ہے وہ یہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی جس سے مجھے معلوم ہوا میرا اللہ کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کون سا ہے۔ جب تک یہ کتاب نہیں پڑھیں گے قبر سے آگے جا ہی نہیں سکتے۔ قبر جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں روتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ قبر جو ہے یہ انسان کی ناکامی یا کامیابی کا پہلا مرحلہ ہے، جو آدمی اس میں کامیاب ہو گیا وہ اگلے مراحل میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو اس مرحلے میں ناکام ہو گیا وہ آگے بھی ناکام ہے۔ اور اس مرحلے کے لیے قرآن پڑھنا لازمی ہے۔ جب تک انسان قرآن نہ پڑھے، جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے، بات ایسی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یہ بڑے آسان سے سوال ہیں اور بڑے آرام سے ان کے جواب دیے جا سکتے ہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ وہ تو منکر نکیر کبھی دیکھے نہیں ہیں، اور جو نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اتنا ڈراؤنا ہے، اتنا ڈراؤنا ہے کہ پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر ایک پولیس والا پاس کھڑا ہو تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا کیا جواب دینا ہے۔ اس لیے جو ہدایت ہے، ایک بات تو یہ بتائی گئی اس میں کہ دوستی ضرور کریں لیکن نیک اور مومن لوگوں سے کریں، اور اس نیت سے کریں کہ شاید ممکن ہے قیامت کے دن جو ہے وہ ہمیں اس آدمی کی سفارش کی ضرورت پڑ جائے۔ اگر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسے مومن آدمی بناؤ جو تمہاری سفارش کریں۔ اور دوسری بات یہی ہے کہ جب تک قرآن کو نہ پڑھے صراط مستقیم نہیں ملتا، سیدھا راستہ نہیں ملتا۔ انسان سیدھا راستہ حاصل کرنے کے لیے، قیامت کے دن فوز و فلاح کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے راستہ ایک ہی ہے کہ انسان قرآن کی اتباع کرے، قرآن کی پیروی کرے، اور قرآن کے جتنے حقوق ہیں انہیں ادا کرے۔ قرآن کو سننا بھی حق ہے، قرآن کو پڑھنا بھی حق ہے، اس کو سمجھنا بھی حق ہے، اس پہ عمل کرنا بھی حق ہے قرآن کا، اور ان سارے کاموں کے بعد قرآن کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی جو کام کر لے اس کے بعد اگلا کام اس پہ اپنے آپ فرض ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، اب اس پہ یہ اپنے آپ فرض ہو گیا کہ اب تم ترجمہ بھی پڑھو۔ ایک آدمی نے ترجمہ پڑھ لیا، اب اس پہ اپنے آپ یہ بات فرض ہوگی کہ تم تشریح بھی پڑھو، اس کی تفسیر بھی پڑھو۔ جب سب کچھ ہو گیا تو اب اس پہ واجب ہے یہ کہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس پہ عمل بھی کرے۔ اور جب یہ بھی ہو گیا تو پھر اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قرآن جی کی تعلیم کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ سارے درجہ بدرجہ جو ہیں حقوق ہیں قرآن جی کے، جو مسلمانوں پہ لازم ہیں اور جن کو ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا
هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. पिछले दरस में किताबें हम लाए थे और किताबें कम पड़ गई थी, वो किताबें आज भी लाए हैं। अगर कोई आदमी ऐसे हों जिन्हें किताब न मिली हो या कोई किताब किसी को देना चाहते हों तो वो बात से ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान ग़रामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअद-दीन, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल ईमान, अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका